آپ نے شیعہ رافضیوں سے 12 اماموں کے نام سنے ہوں گے نا، حضرت علی، حسن، حسین، علی بن حسین، امام باقر، جعفر، اور علی رضا، تقی، نقی، حسن عسکری اور امام غائب۔ اللہ کی قسم ان 12 اماموں کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث کے اندر ذکر ہے، من گڑت اور خود ساختہ عقیدہ ان کا۔ اور لیکن حیرانگی ہے کہ اپنے اس من گڑت عقیدے پر اتنے پختہ کہ ان کے بچوں کو اپنے 12 اماموں کے نام آتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں میرے اہل سنت نوجوانوں، ہمارے پاس تو 12 اماموں کی حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے بعد قریش میں سے 12 خلفاء آئیں گے اور ان کے دور میں اسلام برابر عزت سے رہے گا۔ اس حدیث کے مطابق انہوں نے اپنے 12 امام پکڑ لیے اور تم بے خبر ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس میں یزید کا نام آتا ہے، معاویہ کا نام آتا ہے۔ افسوس، آج میں تیرے سامنے 12 خلفاء کا نام پیش کرتا ہوں، ذرا سن۔ پہلے 3 خلفائے راشدین کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ، یزید بن معاویہ، عبد المالک بن مروان، ولید بن عبد المالک، سلیمان بن عبد المالک، اور اس کے بعد عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہیں ہمارے 12 خلفاء۔ لیکن ان 12 خلیفہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کی طرف سے کوئی ایسی تصریح موجود نہیں ہے کہ یہ اس کو متعین کر سکے۔ بعض نے متعین کیا ہے، لیکن پھر جو متاخرین ہیں وہ اس حوالے سے اس کا جواب نہیں دے پاتے اور ان کو مشکل پیش آتی ہے۔ حتیٰ کہ ابن الجوزی نے کشف مشکل احادیث کے اندر جلد 1 صفحہ 479 میں یہ بات لکھی ہے کہ اس حدیث نے مجھے تھکا دیا ہے اور مجھے اس کا کوئی جواب نہیں مل سکا کہ یہ ہے کون سے، یہ 12 خلیفہ کون سے۔ دیکھیں، جب اہل البیت سے یہ امت دور ہوئی ہے نا، اور رسول اللہ کی واضح نصیحت جو ہے، واضح جو وصیت ہے اور فرمان ہے، جو 1,24,000 صحابہ کے مجمع میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو گارنٹی اور ضمانت دی ہے، حدیث الثقلین، جب اس امت نے اسے چھوڑا ہے تو اب یہ پریشان ہو گئی ہے، اسے اب یہ 12 خلیفہ نہیں مل پا رہے۔ کبھی کہتے ہیں ہاں یہ 12 خلیفہ ہیں، اور کبھی کہتے ہیں یہ والے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں یہ والے نہیں ہیں۔ یعنی خلفائے اربعہ، یعنی جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین ہیں۔ اس کے بعد امام حسن کو شامل کر لیا جاتا ہے، اور پھر یعنی یہ 5 خلیفہ ہو گئے۔ اب پھر درمیان میں اپنی پسند ناپسند کے حضرات کو ڈھونڈا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے، یہ ہے اور اس میں یہ نہیں ہے۔ یعنی کبھی کہا جاتا ہے کہ اس میں 6 نمبر پر عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ بڑے بڑے اسکالرز پریشان ہو گئے ہیں، اور حتیٰ کہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں آج کے زمانے کے کہ بھائی ان 6 کا تو ہمیں معلوم ہے، اور 7ویں جو ہے امام مہدی علیہ السلام، لیکن جو اور ہے نا، جو 5 بچ گئے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سے لوگ ہیں۔ یعنی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی مبہم اور مجمل بات کر کے اپنی امت کو چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ اس لیے یہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، انہیں یہ 12 خلیفہ نہیں مل رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے خلیفہ کو نہیں سمجھا، انہوں نے پہلے جو خلیفہ ہے امام علی علیہ السلام، ان کا حق نہیں سمجھ پائے۔ اور امام علی کا خلافت کے بارے میں کیا حق ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 4240 4241، امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو خلافت کا حق ہے یہ ہمارا حق ہے، اور یہ ہم سے استبداد کیا گیا، چھینا گیا ہے۔ اور کن کے سامنے کہا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے اور آپ نے ہم سے یہ چھینا۔ یہ واضح بات ہے، لیکن اہل سنت اس بات کو آج تک چھپاتے رہے اور سمجھ نہیں پا رہے، اس کو بیان نہیں کر پا رہے کہ امام علی کا جو موقف ہے وہ خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے، بلکہ پہلی جو خلافت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حوالے سے کیا موقف ہے۔ تو بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو جب پہلے امامت کو یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو لازمی بات ہے پھر آگے وہی بات ہے نا کہ پھر آپ کہتے رہیں گے کہ یہ بندہ ہے اور یہ بندہ نہیں ہے، اس بندے کو اپنی پسند ناپسند کے بندے کو آپ شامل کرتے رہیں گے، اور پھر آگے حتیٰ کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، جن کے بارے میں واضح روایت ہے کہ ان کا جو دور حکومت ہے بنو امیہ کا، صحابہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خلافت میں تو آ ہی نہیں سکتا، وہ خلافت میں تو ہے ہی نہیں، وہ کس میں ہے؟ وہ ملوکیت کے اندر ہے، اور وہ شر الملوک ہے۔ بادشاہ بھی ایسے نہیں کہ جو عادل قسم کے ہوں، روایت ہے کہ وہ شر الملوک ہے، انتہائی برے ملوک ہے، لیکن پھر بھی ان کے نام شامل کیے گئے اور لسٹ میں ڈالا گیا۔ ایک طرف ہم ان کو رکھیں اور ایک جانب ہم 12 ائمہ کو رکھیں جنہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ کے امام ہیں، یعنی امام علی بن الحسین، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ الکاظم، امام علی رضا، اور نیچے چلتے جائیں امام مہدی علیہ السلام تک، علیہم السلام جمیعاً۔ ان سب کو اگر ہم رکھیں اور دوسری جانب ہم بنو امیہ کے حکمرانوں کو رکھیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں کہ امت بنو امیہ کے ان ظالم حکمرانوں کو تو ذکر کر رہی ہے لیکن انہیں امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگرچہ ان میں خلافت کے تمام شروط اور استحقاق پائے جاتے ہیں،
اور رسول اللہ نے وصیت کی ہے کہ قرآن کے ساتھ میرے اہل البیت ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اہل البیت کو نہیں چھوڑا. پھر یہ دھڑلے کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں بھائی ہم تو اہل البیت کو ماننے والے ہیں. اگر اہل البیت کو ماننے والے ہو تو پھر احادیث اور روایات کی اس طرح کی تشریح کی جاتی ہے جس طرح کہ آپ کے اکابرین نے کی ہے تشریح. کیا یہ تشریح بنتی ہے کہ یزید کو بھی ان خلیفاؤں کی لسٹ میں شامل کر لیا گیا؟ تو بہرحال اب میرے نزدیک یہ 12 خلیفہ کون سے؟ میرے نزدیک بالکل واضح بات ہے کہ یہ 12 خلیفہ وہی ہیں کہ جو اہل البیت علیہ السلام ہیں، جو قرآن سے جدا نہیں ہیں، جن کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 33 انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آپ فرما دیجئے کہ میں اس امر دین کے اندر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، مگر جو میرے رشتہ داروں میں بھی جو سب سے قریبی ہیں ان کی محبت مانگتا ہوں، ان کی مودت مانگتا ہوں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہے وہ 12 خلیفہ، یہ ہے اہل البیت علیہ السلام، جن کے بارے میں اہل سنت نے بھی ان کی عزت تکریم اور جلالت علمی اور جلالت شان کی قائل ہیں اور بیان کی ہیں. خود سیر اعلام النبلاء کے اندر ذہبی رحمہ اللہ نے امام محمد الباقر رحمہ اللہ کے جو احوال ذکر کیے ہیں، اور یہ میرے سامنے ہے جلد نمبر 5 اور مکتبہ وحیدیہ پشاور پاکستان صفحہ نمبر 593 میں. ابنہ ابو جعفر الباقر اس میں یہ لکھتے ہیں وَكَانَ أَحَدَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، یہ علم اور عمل کے جامع ہیں، وَالسُّؤْدُدِ وَالشَّرَفِ قیادت کے اور بزرگی کے، وَالثِّقَةِ وَالرَّزَانَةِ اور ایک شخصیت کی مضبوطی میں اور ثقہ ہونے میں، وَكَانَ أَهْلًا لِلْخِلَافَةِ اور یہ خلافت کے اہل ہیں. اور یہ کیا ہے؟ خلافت کے اہل ہے. وَكَانَ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الْاثْنَيْ عَشَرَ الَّذِينَ تُبَجِّلُهُمُ الشِّيعَةُ الْإِمَامِيَّةُ، یہ ان 12 ائمہ میں سے ایک ہیں کہ جنہیں شیعہ امامیہ بہت ان کی عزت اور تکریم کرتے ہیں. اور کیوں نہ کی جائے ان کی عزت و تکریم، کیوں نہ کی جائے، یہ اس کے اہل ہیں. اور خود انہوں نے لکھا ہے کہ یہ خلافت کے اہل ہیں، خلافت کے حقدار ہیں. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ خلافت کے بارے میں امام علی کا جو موقف ہے وہ کیا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ بنو ہاشم کا حق ہے. لہٰذا امام علی کی تصریح سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو 12 خلیفہ ہیں یہ وہی ہے کہ جنہیں خلفائے اہل البیت کہا جاتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے اور بہت سارے ناس بھی یہ اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ خلیفہ تو ہو ہی نہیں سکتے اس لیے کہ ان کو حکومت نہیں ملی، حکومت تو یزید اور دوسرے لوگوں کو ملی ہے، تو وہ خلیفہ ہے ان کو حکومت کہاں ملی ہے؟ مجھے بتائیں کیا امام مہدی علیہ السلام کو حکومت ملی ہے کہ جو انہیں ہم امام مان رہے ہیں؟ آئیں گے جب ان کو حکومت ملے گی تو ان کو ہم نے شامل کیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر حکومت نہیں ملی یہ الگ بات ہے، لیکن حکومت کے اہل یہ ہے یا نہیں ہے؟ حکومت کے اہل یہ ہے یا نہیں ہے؟ اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ حکومت کے اہل ہے. اب حکومت نہیں ملی، اس کے اسباب کیا ہے؟ اس کے اسباب یہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے بارے میں پیشن گوئی فرما دی تھی کہ انصار سے کہا کہ تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، لہٰذا تم نے صبر کرنا ہے. اور اہل البیت پر دوسروں کو ترجیح دی گئی. اہل البیت علیہ السلام کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، دربدر کیا گیا، ان کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جلاوطن کیا گیا، ان کو قید میں رکھا گیا. تو یہ جتنے بھی ائمہ اہل البیت علیہ السلام ان کی زندگی تو آپ پڑھیں. اگر ان کو حکومت نہیں ملی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ناسبی صاحبان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک جانب اگر عبد الملک بن مروان ہو یا یزید اللعین ہو اور دوسری جانب امام حسین علیہ السلام، کس کے ساتھ ہیں آپ؟ کس کے ساتھ آپ ہوں گے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم یزید کے ساتھ ہیں پھر تم لوگ پکے یزیدی ہو، لیکن ایسا میرے خیال میں آپ نہیں کہیں گے. امام حسین علیہ السلام، تو حکومت اور اقتدار کس کا حق ہے؟ یہ کس کے پاس ہونا چاہیے تھا؟ یہ ائمہ اہل البیت کے پاس ہونا چاہیے تھا. یزید اللعین کے پاس نہ ہوتا، معاویہ کے پاس نہ ہوتا، بلکہ امام حسن کے پاس ہوتا. ایک اور بات سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، امت کا اس پر اتفاق ہے، سنی اور شیعہ دونوں کا، کہ معاویہ بن ابی سفیان تب بالاتفاق خلیفہ بنے ہیں، بادشاہ بنے ہیں، یا ان کی اقتدار کو مانا جاتا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام نے اپنے حق سے تنزل کیا ہے، یعنی عہدہ وہ معاویہ بن ابی سفیان کو دیا اور وہ صلح امام حسن کے نتیجے میں. یہ اہل سنت بھی اس بات کو مانتے ہیں. اس سے پہلے معاویہ بن ابی سفیان کو حکمران نہیں مانا جاتا. یہ دو ٹوک بات ہے اور یہ سب اس بات کو کہتے ہیں. تو جب امام حسن علیہ السلام انہوں نے تنزلی اختیار کی اور معاویہ کو دیا تو امام حسن علیہ السلام کا حق ہے، اور اس کو شرط رکھا امام حسن علیہ السلام نے کہ معاویہ کے بعد یہ واپس پھر ان کے پاس آئے گا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ائمہ اہل البیت یہ سمجھ رہے ہیں، نہ صرف سمجھ رہے ہیں بلکہ ان کا یہ ادعا ہے اور بڑے وثوق کے ساتھ کہ یہ ہمارا حق ہے. اور امام علی کی مثال میں نے آپ کو پیش کی. تو امام حسن علیہ السلام کا صلح کے نتیجے میں تنزلی اختیار کرنا، یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ اہل البیت علیہ السلام ہے. یہ خلفاء اثنا عشر یہ کون ہے؟ اہل البیت علیہ السلام ہے، یہ اور کوئی نہیں بن سکتا.
لیکن اب دوسروں کے پاس جب آ گئے اقتدار تو اہل البیت علیہ السلام نے امت کو سمجھانے کی کوشش کی اور رسول اللہ کی وصیت ان کو سنائی کہ رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، حدیث ثقلین ان کے سامنے بیان کی۔ پھر ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا خلیفہ صرف قرآن ہے اور کوئی نہیں ہے، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو حکومت کب ملی ہے؟ اگر تم قرآن کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہو تو امام علی کو خلیفہ، رسول کا خلیفہ کیوں نہیں مان رہے؟ اور پھر ائمہ اہل البیت کو تم کیوں نہیں مان رہے ہو؟ یعنی قرآن کو بیان کرنے والا رسول کی زندگی کے بعد بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا، ایسے تو نہیں کہ قرآن کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ ورنہ تو جتنے بھی یہ فرقے بنے ہیں یہ کیوں بنے ہیں؟ اسی لیے بنے ہیں کہ ہر ایک نے اپنے ذہن اور دماغ کو چلایا، تفسیر پر رائے کی اور اہل البیت سے دین کو نہیں لیا، تو یہ فرقے بن گئے۔ اگر یہ امت اہل البیت کے پیچھے چلتی تو کیا اس میں فرقے بنتے؟ یعنی جتنے بھی جو مسائل ہیں نا وہ سب آ کر یہیں پر آتے ہیں حدیث ثقلین کے اوپر۔ تو لہٰذا یہ 12 خلیفہ کون ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے ہاں اہل سنت کا جو نقطہ نظر ہے اس میں یہ حکمران بھی آتے ہیں، ظالم، فاسق، فاجر، عبد الملک بن مروان جیسے، اور جو دوسرے حضرات ہیں یہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اچھے اور صالح بھی آتے ہیں جس طرح کے خلفائے ثلاثہ ہو گئے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان وغیرہ، یہ بھی اس میں آتے ہیں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت بھی اس میں آتے ہیں۔ تو یہ تشریح ہے 12 خلیفاؤں کی جو میں نے آپ کو بتا دی، اور اس میں میں نے اپنا نقطہ نظر بھی آپ کو بتایا کہ میرے نزدیک یہ 12 خلیفہ کون ہیں اور میں ان کو کیوں خلیفہ مانتا ہوں۔ واضح مثبت دلیل میں نے آپ کو بتا دی جو ٹھوس دلیل ہے، اور وہ ہے حدیث ثقلین، جس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، جس کا کوئی معارض نہیں ہے۔ یعنی ہمارے اکابرین میں سے آج تک کوئی بھی کنفرم نہیں کر پایا کہ 12 خلیفہ کون ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، یہ انتہا ہے، یہاں تک آئی ہے۔ اور اس مشکل میں یہ امت پڑی کیوں ہے؟ کیوں اس امت کو یہ مشکل میں پڑھنا پڑا؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور پر وہی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کی، حدیث ثقلین کو نہیں سمجھے۔ حدیث ثقلین میں جتنی آپ تعویلات کریں گے، جتنا آپ اس کو تروڑ مروڑ کے پیش کریں گے اور اپنی طرف سے دم بنانے کی کوشش کریں گے، آپ کی حالت یہی ہوگی جو میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں کہ کیا حالت ہوئی ہے۔ شیخ ابن تیمیہ، جنہیں شیخ الاسلام بھی کہا جاتا ہے، منہاج السنت النبویہ والے، انہوں نے بہت کہا جاتا ہے کہ جناب خلافت پر بہت بحث کی ہے اور شیعوں کو بہت جوابات دیے، لیکن اس مسئلے میں آ کر انہوں نے جو کام کیا ہے، سلفی اور وہابیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ سنیے گا اس کو۔ شیخ ابن تیمیہ نے منہاج السنت النبویہ میں جلد 8 صفحہ 238 میں 12 خلفاء کے نام لکھے ہیں۔ اب میں پیش کر رہا ہوں ان کے 12 خلفاء کہ یہ 12 خلفاء کون ہیں، اور تصدیق کرائیے گا ان سے۔ کہتے ہیں انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے، اور اس حدیث کے بعد یہ کہتے ہیں وَهَكَذَا كَانَ فَكَانَ الْخُلَفَاء، اسی طرح ہی بات ہے، بس جو خلفاء ہیں وہ کون ہیں؟ ابو بکر وعمر وعثمان وعلی، ثم تولى من اجتمع الناس علیہ وصار له عز ومنع۔ یہ 4 جو نام گنوا دیے میں نے آپ کو، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ یہ پھر اس کے بعد وہ ہے کہ جن کو غلبہ، شان و شوکت حاصل ہوئی، جو اقتدار میں آئے، وہ کون ہے؟ معاویہ 5ویں، وابنہ یزید 6۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے 5ویں نمبر پر امام حسن علیہ السلام کو ذکر نہیں کیا۔ یہ حالت ہے ان کی، اور کہتے کیا ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں۔ ہاں جناب، ہم امام حسن کے ساتھ ہیں، امام حسن، اور وہ فوراً بخاری کی روایت پیش کر دیتے ہیں، ان ابنی ھذا سید۔ بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ نے سید اور سردار امام حسن سے فرمایا میرا یہ بیٹا سید و سردار ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان سے نہیں کہا کہ یہ سید و سردار ہے۔ تو حق خلافت کا کن کا بنتا ہے؟ امام حسن علیہ السلام کا۔ لیکن یہ ناصبی کیا کرتے ہیں؟ امام حسن کو بھول کر 12 خلفاء کے اندر سے امام حسن کو شامل نہیں کیا، اور مولا علی کے بعد کن کو رکھتے ہیں؟ معاویہ کو 5ویں نمبر پر، 6 نمبر پر ان کا بیٹا یزید، ثم عبد الملک، پھر 7ویں نمبر پر عبد الملک، وہ اولادہ الاربعہ، اور اس کے پھر 4 بیٹے، وبینہم عمر بن عبدالعزیز، اور اسی میں عمر بن عبدالعزیز ہے۔ لے جناب، اہل سنت کے 12 خلیفہ پورے ہو گئے۔ اس میں کون کون ہے؟ یزید جیسا شخص بھی ہمارے ہاں وہ خلیفہ ہے، ہمارے ہاں وہ خلیفہ حکمران ہے۔ اور کیسا حکمران ہے جناب کہ اس کے زمانے میں اسلام مضبوط ہوا، اس کے زمانے میں جہاد ہوا، اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے جناب سلفیہ کے گھر سے گواہی۔ اسی طرح احناف کے چوٹی کے عالم علی بن سلطان القاری الحنفی رحمہ اللہ، انہوں نے شرح فقہ الاکبر کے اندر صفحہ 124 میں لکھا، اور یہ جو فقہ الاکبر کی شرح ہے یہ چھپی ہے جناب علی مکتبۃ المدینہ کراچی سے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہی پڑھا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے جو ہمارے جو لوگ ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ ناسبی کیوں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَكَانَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَالْاثْنَا عَشَرَ هُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْأَرْبَعَةُ۔ 4 تو ہو گئے خلفاء، وہ معاویہ وابنہ یزید وعبد الملک بن مروان واولاد الاربعہ وبینہم عمر بن عبدالعزیز، ثم اخذ الامر فی الانحلال۔ پھر یہ کمزوری کی طرف یہ معاملہ پڑ گیا، یعنی اقتدار کے اندر، کیونکہ
یعنی اسلام پھر کمزوری میں چلتا گیا ان کے زمانے میں. وعند الرافضہ ان امر الامت لم یزل فی ایام ہؤلاء فاسدا. روافض کے نزدیک ہم نے جو یہ 12 نام گنوائے ہیں ان کے زمانے میں بھی اسلام وہ شان و شوکت میں نہیں تھا. تو بہرحال ملا علی قاری نے بھی جو حنفی ہیں انہوں نے بھی جو 12 خلیفہ کے نام گنوائے ہیں وہ کون ہیں جناب؟ یزید اس میں آتا ہے, اور عبد الملک بن مروان جیسا آدمی بھی آتا ہے کہ جس کے دور حکومت میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج السفاک الملعون نے شہید کیا. یہ شخص یہ بھی ان کے اس میں خلیفہ کے اندر یہ شامل ہے. لیجئے اور بھی حوالے میں آپ کو پیش کرتا ہوں, اس میں بہت سارے حوالے موجود ہیں, بہت. شرح العقیدہ الطحاویہ میں القاضی علی بن علی ابی العز الدمشقی المتوفى 752 ہجری نے صفحہ 577 میں یہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں وہ انہوں نے جو حرکت کی وہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے 12 ائمہ جو اہل البیت علیہم السلام ہیں ان کے نام لکھے ہیں اور لکھا ہے کہ یہ شیعہ حضرات کے امام ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر لکھتے ہیں اس حدیث کو کہ میں نے آپ کو بخاری اور مسلم کی روایت پیش کی کہ 12 خلیفہ ہوں گے اور وہ سارے قریش سے ہوں گے. اس روایت کو لکھنے کے بعد یہ لکھتے ہیں وَكَانَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. بات اسی طرح ہوئی جیسا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. وَالْإِثْنَى عَشَرَ, اور یہ جو 12 ہیں 12 جو خلیفہ ہیں رسول کے خلیفہ الخلفاء الراشدون, یہ خلفاء راشدون ہیں الاربعہ, یعنی یہ جو 12 ہیں نا ان کو یہ اچھا سمجھ رہے ہیں, ایسا نہیں کہ برا سمجھ رہے ہیں, اس لیے تو ان کو خلفاء راشدون الاربعہ کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. ومعاویہ وابنہ یزید وعبد الملک بن مروان واولادہ الاربعہ, یعنی عبد الملک کے بعد ولید بن عبد الملک, ہشام عبد الملک, سلیمان عبد الملک, یہ سارے کے سارے اس کو جو بیٹے ہیں. وہ اولاد الاربعہ وبینہم عمر بن عبد العزیز, اور انہی میں عمر بن عبد العزیز ہے. ثم اخذ الامر فی الانحلال, پھر معاملہ جو ہے وہ کمزوری کی طرف شروع ہو گیا. وعند الرافضہ ان امر الامت لم یزل فی ایام ہؤلاء فاسدا منغزا یتولی علیہم الظالمون المعتدون. اور روافض کے نزدیک امر حکومت یا امر اسلام امر خلافت ان کے زمانے میں کمزور رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ جو 12 خلیفہ ہیں ہمارے اہل سنت کے جو اکابرین ہیں انہوں نے اس میں نام کن کے گنوائے ہیں. آج کوئی مولوی کھڑا ہو کر وہ آپ سے کہتا ہے یزید کو تو ہم خلیفہ عادل نہیں مان, جھوٹ بولتا ہے وہ شخص. اکابرین کی عبارات موجود ہیں, تمام اکابرین کی, ابن حجر اسقلانی, قرطبی, ابن تیمیہ, ملا علی قاری, دیگر عقیدہ طحاویہ والے, علی ابن علی کے, سب کے حوالے موجود ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 12 خلیفہ جو 12 حکمران ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یزید, عبد الملک بن مروان, اور ان کی تاریخ پڑھیں آپ, انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں. نماز کو ضائع کر دیا, بنو امیہ کے زمانے میں نماز ضائع کر دی گئی, نماز کے اوقات کو بدل دیا گیا, جمعہ کے خطبات کو بدل دیا گیا, جمعہ کے خطبات کے اندر اور ممبر کے اوپر سب و شتم کا سلسلے کا آغاز ہوا اموی زمانے کے اندر. لیکن یہ کیا کہتے ہیں, نہیں یہ لوگ خلیفہ ہیں. اور پھر یہاں پر ایک اور روایت موجود ہے, اموی حکمرانوں کو تو خلفاء میں ذکر ہی نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ سنن ترمذی کی روایت ہے, روایت کا نمبر 2226, اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے 4646. یہ روایت ہے سفینہ رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الخلافۃ فی امتی 30 سنۃ, خلافت میری امت میں 30 سال ہوگی. ثم ملک بعد ذلك, پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی. ثم قال علی سفینہ, راوی کہتے ہیں پھر سفینہ نے کہا امسک خلافت ابی بکر, ثم قال وخلافت عمر, ثم خلافت عثمان, ثم قال لی امسک خلافت علی. ان چاروں کا نام ذکر کرنے کے بعد سفینہ نے کہا کہ ان 4 کو تم جان کے رکھو, ان کو گنو, یہ 4 خلیفہ ہیں. قال فوجدناها 30 سنة, پھر ہم نے ان کی دور حکومت کو گنا تو 30 سال ہم نے ان کو پایا. قال سعید فقلت له ان بنی امیہ یزعمون ان الخلافۃ فیہم, تو سعید کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ بنو امیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خلافت میں تو وہ بھی شامل ہے. تو پھر صحابی نے کہا قال کذبوا بنو الزرقاء, یہ بنو الزرقاء نے جھوٹ بولا. بل هم ملوک من شر الملوک, بلکہ یہ بادشاہ ہیں, بلکہ یہ بادشاہوں میں بھی برے بادشاہ ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ جو بادشاہوں صرف بادشاہ ہے تو خلیفہ تو ہے ہی نہیں, لیکن یہ بادشاہوں میں بھی پرلے درجے کے برے بادشاہ ہیں. اور البانی نے سلسلہ صحیحہ کے اندر اس روایت کو صحیح کہا ہے. اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو اموی حکمرانوں کا جو زمانہ ہے وہ تاریخ اسلام کے اندر بدترین زمانہ ہے, بدترین دور ہے. کیا ہے؟ بدترین زمانہ ہے. اب یہ تمام باتیں تو آپ کو خلاصے کے طور پر میں نے آپ کو بتا دی کہ ہمارے اہل سنت میں جو 12 خلیفہ ہیں وہ کون کون سے. اب آپ کو خود غور کرنا